خواتین و حضرات، میں ہوں نائلہ شجاع اور آپ دیکھ رہے ہیں BUTV اسپیشل. ٹوڈے آئی ایم جوائنڈ ود مس سائمہ سید ہو از دا چیف لائبریرین ہیئر ایٹ بحریہ یونیورسٹی. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو، آپ نے مجھے انوائٹ کیا یہاں. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے اور BUTV سے کہ ہمارا چینل جو ہے نیو لانچ ہوا ہے یہاں پر. میم تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تو میم آپ مجھے تھوڑا سا بتا سکتے ہیں اپنے بارے میں کہ آپ نے کتنے how many years have you dedicated to this institution? I think 18-19 years ہو گئے ہیں مجھے یہاں پر. اور میرے پیریڈ میں یا اتنے عرصے سے میں یہاں ہوں، کافی چینجز آئی ہیں مینجمنٹ میں، اسٹاف میں، لائبریری میں. جس طرح میں لائبریری کی انچارج ہوں، ٹائم ٹو ٹائم چینجز آتی رہی ہیں. جی، اچھے چینجز آئے ہیں؟ اچھے آئے ہیں. ظاہر ہے جس طرح ٹائم چینج ہو رہا ہے، ڈیجیٹل ایریا آ رہا ہے، میڈیا کی بہت زیادہ اب ہے اپروچ، تو ہر چیز چینج ہو رہی ہے لیکن اچھے اس میں پازیٹیو وے میں ہو رہی ہے. تو لائبریری کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو ہماری بحریہ یونیورسٹی لائبریری ہے جو NC کیمپس میں ہے، جب شروع میں یہ لائبریری بنی تھی تو آبویسلی شاید کمپیوٹرز نہ ہوں یا ڈیجیٹائزیشن آف بکس نہیں ہوا تھا لائک پراپرلی کیٹالاگنگ. تو اب کیسے چینج ہوا ہے؟ مطلب پہلے تو آپ مینولی میرے خیال سے کرتے تھے اور اب ڈیجیٹائز آپ نے کر دیا ہے. وین آئی واز جوائن بحریہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. ایون کہ آپ کمپیوٹرز کی بات کر رہے ہیں، میرے پاس نائب قاصد بھی نہیں تھا. میں اکیلی لائبریری میں جس وقت میں نے جوائن کیا میں آئی تو ایون جو مینولی بھی یوز ہو رہی تھیں چیزیں وہ بھی پراپر نہیں تھیں. تو ان کو سب کو ایک جگہ پہ جمع کرنا، اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ اور بکس کا ریکارڈ، کس کو ایشو ہو رہی ہے کس کو نہیں ایشو ہو رہی، کوئی مطلب اس قسم کا مینولی بھی نہیں تھیں چیزیں. وہ سب میں نے ارینج کیا. ایک الماری تھی ہمارے پاس، شروع میں 500 بکس تھیں جب میں نے جوائن کیا تھا لائبریری کو. تو آہستہ آہستہ گریجولی یہ چیزیں بڑھتی رہیں. جب میں نے جب سٹارٹ کیا ہم بحریہ کالج میں تھے، ایوننگ میں شفٹ ہوتی تھی. اور پھر ہم نے جب وہاں سے شفٹ ہوئے 2000 میں بحریہ جب ہمارا اپنا انسٹیٹیوٹ بنا تو یہاں پہ لائبریری بنی. تو آہستہ آہستہ اسٹاف بھی بڑھنے لگا اور آہستہ آہستہ چیزیں بھی، پھر کمپیوٹرز آئے، سافٹ ویئر آئے لائبریری میں، ریسرچ کی چیزیں ہم نے کیں. مطلب کافی ساری چینجز آئی ہیں ٹائم ٹو ٹائم. تو آپ اس فیلڈ میں آئیں کیسے؟ مطلب اتنی کہ نیش فیلڈ ہے تو آپ نے کہاں سے پڑھا اور آپ نے یہ کیوں پڑھا؟ موسٹ امپورٹنٹلی پڑھا تو میں نے لائبریری میں ساتھ ہے. ایکچولی میں نے جب لائبریری جوائن کی تھی میں لائبریری کا کچھ بھی نہیں جانتی تھی. میں ایسا تھا کہ میرے دونوں چھوٹے سسٹر اور بھائی جو ہے میرا وہ بحریہ کالج میں پڑھتے تھے. میں ان کو لینے کے لیے جایا کرتی تھی کیونکہ میں اس ٹائم خود بھی BA کر رہی تھی FG سے. تو میں ان کو جب پک کرنے کے لیے آتی تھی تو میرے فادر ایکچولی نیوی میں تھے تو انہوں نے ریٹائرمنٹ لی تو وہ بحریہ کو انہوں نے جوائن کیا، بحریہ کالج کو. تو میں ان کو بھی پک کرنا اور چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی لینا. میں وہاں گئی تو وہاں پتہ چلا لائبریری میں سیٹ خالی ہے. تو ان کے پرنسپل تھے ممتاز رضا صاحب. انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیوں نہیں آپ جوائن کرتی ہماری لائبریری کو، آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے. میں نے کہا سر میری صرف پرسنالٹی نظر آ رہی ہے، شاید میرے پاس ایسے وہ گر نہ ہو کہ میں اتنے اسٹوڈنٹس اتنے بڑے بڑے ہیں آپ کے اور میں ان کو ہینڈل کروں. کہتے نہیں اگر آپ کر لیں. میں نے چھٹیاں تھیں، میں نے کہا چلیں میں ایسے ہی ٹرائی کر لیتی ہوں، اگر نہ کر سکی تو چھوڑ دوں گی. بس ایسے ہی شوق میں آئی اور بس وہیں پہ میں سیٹ ہو گئی اور آج تک کر رہی ہوں. ویسے یہ تھا کہ جہاں تک یہ تھا کہ میں اس پروفیشن میں کیسے آئی تو مجھے کوئی ایکچولی میرے جو گھر میں ہے میری مدر، میری جو پھوپھو ہیں وہ سب ٹیچنگ لائن میں تھیں اور مجھے ٹیچنگ سے سخت چڑ تھی ایک قسم کی کہ میں کہتی تھی میں نے ٹیچر نہیں بننا اور کچھ بن جاؤں گی، ٹیچر نہیں بننا. تو جب میں اس پروفیشن میں آئی پھر مجھے یہ پروفیشن اچھا لگا تو میں نے ایز اے لائبریرین اسے جوائن کر لیا. پھر تو آپ کی سب سے گریٹسٹ پروفیشنل اچیومنٹ کیا تھی اور کیا ہے بحریہ یونیورسٹی میں؟ نیو لائبریری بنانا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک لائبریری پراپر بنائی تھی جو نہیں تھی، اس کو آرگنائز کیا. پھر ہم نے نئے سافٹ ویئر لانچ کیے لائبریری میں کہ ہمیں کس سافٹ ویئر پہ مینولی کام چھوڑ کے کس چیز پہ آنا چاہیے، کون سا سافٹ ویئر یوز کرنے چاہیے، یہ چیزیں بنائیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم زیادہ تر انہی چیزوں پہ فوکس کرتے رہے. پھر ہم نے بکس ایگزیبیشنز کروائیں
کہ ہم کس طرح اسٹوڈنٹس کو ٹیچرس کو کس طرح موٹیویٹ کریں کہ ریڈنگ کلچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس میں پروموٹ کیا جائے, ورلڈ بک ڈے کروائے اس طرح. تو آپ نے بھی ایگزیبیشن کی بات کی ہے, تو ابھی ریسنٹلی کوئی ایگزیبیشن آپ نے کروائی ہے یا آئے گی ابھی اس سیمسٹر میں؟ مطلب نیکسٹ سیمسٹر کے بعد ہم نے کروانی ہے, لیکن ابھی جو لاسٹ سیمسٹر گزرا تھا ہم نے اس میں کروائی تھی, کیونکہ ایئرلی بیسس پہ ہم ایگزیبیشن کرواتے ہیں. تو ابھی جو ہم نے کروائی وہ سپٹمبر میں کروائی تھی, تو کافی اچھا ہمارا ایکسپیرینس رہا تھا. ٹیچرس اور اسٹوڈنٹس نے کافی پارٹیسپیٹ کیا اس میں, کافی بکس سلیکشن ہوئی, جو لائبریری کا کلیکشن ڈیولپمنٹ ہوا ہے. تو آپ کو پرسنلی ریڈنگ کی ہیبٹ ہے یا آپ اوائڈ کرتی ہیں ریڈنگ کو؟ نہیں, شروع میں بہت تھی کہ شروع میں پڑھتی تھی بہت زیادہ بکس پڑھنا سب چیزیں, لیکن اب کام کا لوڈ اس قدر ہے کہ مطلب ہر وقت چیزوں کو دیکھنا, یہ کرنا وہ, تو اب میرا تھوڑا سا وہ ختم نہیں ہوا, لیکن یہ کہ کم ہو گیا ہے. کہہ نہیں سکتے کہ ختم ہو گیا, لیکن تھوڑا سا کم ہو گیا ہے کہ میں میرے ہاتھ سے بک ضرور گزرتی ہے, میں اسے کھول کے ضرور دیکھتی ہوں کہ اس میں کیا ہے, کیا چیز نئی آئی ہے, کیا ہے. تو وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اس لیے بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے آگے اسٹوڈنٹس کو ٹیچرس کو بتانا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا چیز آئی ہے. تو آپ کی فیوریٹ کتاب؟ پروین شاکر کی ہے ماہ تمام. آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے, سوسائٹی ایز اے ہول, یہاں پہ ریڈنگ کی ہیبٹ بہت کم ہو گئی ہے, آئی تھنک بیکاز آف ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا بھی. تو اب ہم زیادہ چیزیں آن لائن پڑھتے ہیں, فونس پہ, ٹیبلیٹس پہ, اور بک ریڈنگ کا کانسیپٹ تھوڑا سا ختم ہو گیا ہے. تو آپ اس کو کیسا, مطلب وٹ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ آپ کو کوئی چینج یہ مطلب اچھی لگی ہے یا مطلب؟ ایکچولی ہمارے پاس آپ کی یو آر رائٹ کہ یہ چیزیں اب جو ہیں فوکس کر لیا ہے میڈیا پہ, آن لائن چیزیں, ای بکس, ٹیبلیٹس پہ چیزیں مل جاتی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارا ایک طبقہ ایسا ہے جو صرف ہارڈ بک پڑھنا چاہتا ہے. جی. ایک ہے جو کہتا ہے ہمیں ای بکس مل جائیں. ایک ہے جو کہتا ہے بس جو ٹیچر نے پڑھایا ہم نے وہی دیکھنا ہے, وہ کہاں سے مل جائے گا وہ مل جائے اور ہم پڑھ کے ایگزام پاس کر لیں. جی. 3 قسم کی کیٹیگریز ہیں. تو یہ ہے کہ ہم تینوں کو لے کر چلتے ہیں کہ ہارڈ بک بھی ہونی چاہیے ہمارے پاس, ای بکس بھی ہم انہیں دیں, پرووائڈ کریں, آرٹیکلز ہمیں مل جائیں, وہ ای فارم میں ہوتے ہیں زیادہ تر. سم ٹائم ہمیں ای فارم میں نہیں ملتا, پھر ہم برٹش لائبریری سے کنسلٹ کرتے ہیں, وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں, کیونکہ پی ایچ ڈی اور ایم ایس لیول پہ آپ کو صرف ای بکس پہ ریلائبل نہیں کرنا ہوتا, آپ کو ہارڈ چیزیں بھی ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو اس حساب سے ہم ساری ٹائم ٹو ٹائم چیزیں دیکھتے ہیں. تو آپ ڈونیشنز کے طور پہ آپ کو بکس ملتی ہیں یا آپ مطلب نیو بکس خریدتے ہیں اپنے لائبریری کے لیے؟ نہیں, ڈونیشن بھی ہمیں ملتا ہے, مختلف فاؤنڈیشنز ہمیں ڈونیشن بھیجتی ہیں. ایون ہمارے فیکلٹی ممبرز جو ہیں وہ بھی بکس ڈونیٹ کرتے ہیں کہ یہ لائبریری کے لیے بکس ہیں. اس کے علاوہ ہم ظاہر ہے پرچیزنگ تو وہ ایک سلسلہ وہ تو چلتا رہتا ہے سال. جی. تو کوئی آپ کے پاس اسپیسیفک بکس ہیں جو سب سے زیادہ چیک آؤٹ ہوتی رہتی ہیں لائبریری میں؟ ایکچولی ٹیکسٹ بکس زیادہ جو ہیں وہ چلتی ہیں کہ وہ فریکوینٹلی آؤٹ ہوتی ہیں, ان ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ناولز ہیں, انگلش ناول فکشن ہو گئے, انگلش فکشن ہے, انگلش ناولز ہیں اردو کے, نسیم حجازی کے ہو گئے, رضیہ بٹ ہو گئے, قرۃ العین حیدر ہو گئیں, یا منٹو کے افسانے ہو گئے. یہ چیزیں جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو اسٹوڈنٹس یا فیکلٹی بھی جو ہے وہ ایشو کرواتے ہیں, ہوتی ہیں. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو آپ نے ایکیڈیمک بکس کی بات کی ہے, تو اگر کوئی بک ڈسٹروائے کر دے غلطی سے تو پھر اس کی کیا پینلٹی ہے؟ دیکھیں, ڈسٹرائے چاہے غلطی سے کرے چاہے جان بوجھ کر کرے, وہ تو ڈسٹرائے تو ہو گئی. تو اس کا یہی ہے کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ یا تو آپ ہمیں یہی بک بازار سے پرچیز کر کے دے دیں, اگر وہ پرانا ایڈیشن ہے بازار میں اویلیبل نہیں ہے تو پھر ہم یہی ان سے کہتے ہیں کہ پھر اس کی پیمنٹ آپ کرو دیں اکاؤنٹ سیکشن میں. تو لائبریری میں آپ نے ایک چھوٹا سا چائنیز لینگویج سینٹر بھی کھولا ہے, تو تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں بتانا چاہیں گی؟ ایکچولی چائنیز کارنر آج کل جو ہمارا چل رہا ہے اکنامک کوریڈور, آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان اور چائنا کے ریلیشن شپ کے حوالے سے, تو اس حوالے سے ہم نے چائنیز کلچر کو تھوڑا سا پروموٹ کرنے کے لیے اپنی لائبریری میں ہم نے ایک سیکشن بنایا ہے. اس کے علاوہ ہمارا یہ سیکشن جو ہے بحریہ یونیورسٹی کراچی کیمپس جو ہے اس میں باقاعدہ ہم نے ون کیا تھا, انہوں نے ہمیں گرانٹ دی تھی, اس گرانٹ سے ہم نے سیکشن بنایا ہے اور وہ ایئرلی بیسس پہ ہمیں ان کی گرانٹ آ رہی ہے, اور اس سے ہم یہ اس کو چائنیز لینگویج کو پروموٹ کر رہے ہیں.
چلے ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویئر بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. آپ دیکھ رہے ہیں BUTV اسپیشل. میرے ساتھ بیٹھی ہیں مس سائمہ سید. میم تو ہم بات کر رہے تھے چائنیز لینگویج نک کے بارے میں, تو آپ نے اس کے بارے میں بتایا کہ آپ کو ایئرلی گرانٹس مل رہے ہیں. تو آپ نے ایک اور بھی چھوٹا سا سیکشن کھولا ہے علامہ اقبال عیدی, وہاں پہ آئی تھنک پوسٹرز لگے ہوئے ہیں, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل, یہ ہے کہ ہم نے لائبریری میں ایک عیدی کارنر بنایا ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ جس طرح ہم نے عیدی کارنر کو بنایا ہے لائبریری میں, اسی طرح ہم مختلف جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں یا جو ہمارے ہاں جی ان کی علامہ اقبال ہو گئے, قائد اعظم ہو گئے, سر سید احمد خان ہو گئے, ان کے بھی کارنرز بنائیں. لیکن یہ اسی وقت ہم کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس ایک سیپریٹ بلاک ہو, کیونکہ ابھی جو لائبریری ہے اس میں اتنا ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اسپیس کا تھوڑا پرابلم ہے. لیکن انشاءاللہ نیکسٹ 2 ایئرس میں ہماری لائبریری بن رہی ہے نئی, تو ہم جب وہاں شفٹ ہوں گے تو انشاءاللہ ہم وہاں یہ سب چیزیں کریں گے انشاءاللہ. تو میم آپ بتا سکتے ہیں یو گیون اپروکسیمیٹلی 2 decades ٹو بحریہ یونیورسٹی, تو آپ کو کیا چینجز نظر آئے ہیں ان ٹرمز آف دا اسٹوڈنٹس؟ اسٹوڈنٹس کی جہاں تک بات ہے, جو پہلے کے اسٹوڈنٹس تھے ان میں اور آج کے اسٹوڈنٹ میں بہت فرق ہے. جی, جو میں پہلی بات کہوں گی, ان کے بیہیویئر میں, ان کے ایٹیٹیوڈ میں, ان کی جس طرح آتے ہیں. پہلے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ایک رسپیکٹ کرتے تھے آپ کی. ابھی جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں وہ رسپیکٹ تو ٹھیک ہے کرتے ہیں, لیکن وہ چیز نظر نہیں آتی ان میں. تو یہ فرق نظر آیا مجھے. پہلے کے اسٹوڈنٹس بات مان لیا کرتے تھے, ہم جو انہیں کہتے تھے کہ بھئی اس طرح ہے آپ اس طرح کریں, تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے. ابھی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بات ماننے کی بجائے آگے سے آرگومنٹ شروع کر دیتا ہے, سمجھنا نہیں چاہتا کہ آخر لائبریرین یہ بات کہہ رہے تو کیوں کہہ رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا ہے تو اس کو پورا ہو جانا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے, تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کو بھی چینج لانا چاہیے اپنے بیہیویئر میں. دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. تو فیکلٹی کے بارے میں کوئی چینجز آئیں یا ایڈمنسٹریشن کے بارے میں؟ کیونکہ ڈھیر سارے ڈائریکٹرز آئے ہوں گے, ڈھیر سارے اسٹوڈنٹس بھی گئے ہوں گے, مطلب اٹس اے کانسٹنٹ چینج. ہر سیمسٹر کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ نیا سا لگتا ہے یا بس تھوڑا سا مونوٹنس ہو جاتا ہے؟ نہیں, مینجمنٹ چینج ہوتی ہے, تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے کہ پہلی کی مینجمنٹ ایسی تھیں, اور لیکن یہ ہے کہ سب کے ساتھ اچھا ٹائم رہا, سب کے ساتھ اچھا کام کیا. اسٹوڈنٹس بھی ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں. تو میم ابھی فاؤنڈیشن ڈے آ رہا ہے 7 فیبروری کو, تو لائبریری میں کوئی ایونٹ ہونے لگی ہے, آنے لگی ہے, مطلب کوئی ایکسائٹنگ سا فنکشن آپ لوگ رکھنا چاہیں یا رکھ رہے ہیں؟ ایکچولی جب یہ فاؤنڈیشن ڈے آ رہا ہے, ہمارا سیمسٹر بھی اسی دن کو سٹارٹ ہو رہا ہے, آئی تھنک 6 فیبروری کو. اور ویسے ہی اسٹوڈنٹس کا رش اتنا ہوگا لائبریری میں کہ وہ ایک ایونٹ ہی بن جائے گا. تو ایسا ہے کہ ہم بکس وغیرہ نکالتے ہیں اپنے اس کے حوالے سے کہ ہم نے لائبریری میں اس سال کیا چیزیں پرچیز کی, وہ ہم ڈسپلے میں کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے, فیکلٹی کے لیے. تو کریں گے انشاءاللہ. تو آپ نے اتنے سال میں مطلب کیا چینجز آبزرو کیے ہیں اپنی لائبریری میں؟ مطلب پہلے آپ بتائیں آپ کی لائبریری کتنے, مطلب ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا یا مطلب ابھی جو ہے میں نے جب جوائن کیا تھا لائبریری, جو بحریہ کالج کی لائبریری ہے وہ لائبریری ہم یوز کرتے تھے. اس کا ایک کارنر ہمیں ملا ہوا تھا جس میں ایک الماری تھی ہمارے پاس, اور اس کے اندر 500 بکس تھیں, اور اس کا نیچے والا جو شیلف تھا اس میں میں نے جرنلز میگزینس رکھے ہوئے تھے, کیونکہ اسپیس نہیں تھی, ہم نے ان سے اسپیس لی ہوئی تھی. پھر جب ہم وہاں سے شفٹ ہوئے 2000 میں, یہاں نیا کیمپس ہمارا اولڈ کیمپس جو اب کہلاتا ہے آئی تھنک سر سید بلاک ہے, تو وہاں شفٹ ہوئے تو اس کی بیسمنٹ میں تھے ہم. وہاں لائبریری ایک پورا ہال تھا. وہاں بڑھتے بڑھتے ہمارے اسٹاف ممبرس بھی 2 رکھے, اور بکس بھی ہوئیں, اور جرنلس بڑھے, میگزینس رکھے ہم نے, کافی ساری چینجز آئی. کمپیوٹرز آ گئے ہمارے پاس, ایک لیب بھی ہم نے سائٹ پہ رکھی ہوئی تھی کارنر پہ.
پھر وہاں سے ہم شفٹ ہوئے کہ اب لائبریری کو یہ بھی لائبریری چھوٹی ہو گئی ہے تو ہمیں لائبریری کو اور ایکسٹینڈ کرنا چاہیے. تو پھر ہم شفٹ ہوئے یہ جو ابھی سینٹرل لائبریری ہے اوپر, ہم بیسمنٹ سے ہم ٹاپ فلور پہ آ گئے. تو یہ ہے کہ ٹاپ پہ آنے کا مطلب یہ کہ اس کے ساتھ ہم نے چیزیں بھی بڑھائیں اپنی, کہ امپروو کی, امپروومنٹ کافی آئی ہماری اس میں. تو ابھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ بھی ہم جب اب یہاں سے چینج ہو رہی ہے لائبریری کے, ابھی ہمیں 2 فلور مل رہے ہیں کہ یہاں سے اب یہ لائبریری بھی چھوٹی ہو گئی ہے, تو ہم نیکسٹ لائبریری میں شفٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر تک. تو آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں, چیزیں بھی بڑھ رہی ہیں, بکس بھی بڑھ رہی ہیں. پہلے 500 بکس تھیں, پھر جب نیچے تھے ہم تو 7 یا 12,000 کے اراؤنڈ بکس تھیں. پھر یہاں اب جب ہم اس لائبریری میں شفٹ ہوئے تو اب تک ہمارے پاس 32 کا کلیکشن ہے, 32,000 کا. تو جرنلز ہمارے پاس میگزین 41 جرنلز میگزینز آ رہے ہیں, مختلف یونیورسٹیز سے میگزینز آتے ہیں, وہ اس کے علاوہ ہیں ہمارے پاس جو ڈونیشن ایسا آتی ہے, گفٹ آتے ہیں. تو انشاءاللہ امپروومنٹ جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گی. تو آپ نے اتنے سال اسپینڈ کیے ہیں بحریہ یونیورسٹی کے ساتھ, کوئی لائلٹیز, کوئی اٹیچمنٹس کریٹ ہوئے ہیں؟ ظاہر ہے جب ایک جگہ انسان کام کرتا ہے تو اس کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. میں اس لائبریری کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کی طرح لیتی ہوں, کہ جس طرح میں اپنے بچوں کے ساتھ میرا ہے تو میں اپنے سٹاف کے ساتھ بھی اپنی لائبریری کے, بلکہ اسٹوڈنٹس بھی میرے پاس آتے ہیں تو مجھے وہ اپنے بچے ہی فیل ہوتے ہیں کہ یہ جس طرح میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, میں اسی طرح ان کے ساتھ میرا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ کافی اٹیچمنٹ ہے میری اس لائبریری کے ساتھ, کہ ظاہر ہے میں نے اتنے سال یہاں دیے, 19 سال آپ نے یہاں پہ گزارے ہیں, تو ایک طرح سے یہ آپ کا دوسرا گھر بھی ہے. بالکل. تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ جب آپ یہاں پہ آتی ہیں تو آپ کتنے بجے آتی ہیں اور کب تک رہتی ہیں مطلب اپنی لائبریری میں؟ صبح میں 8:30 پہ آتی ہوں اور ایوننگ میں 6:30 تک میرا ٹائم ہو جاتا ہے مجھے نکلتے بھی چیزیں دیکھتے اتنا. تو آپ کے کوئی وہ ہے, کوئی اسپیسیفک لائبریری بک یہاں پہ ہونی چاہیے, آپ کو واپس نہیں رکھنی چاہیے خود سے جب تک لائبریرین آپ کے ساتھ نہ ہو؟ آپ کے وہ ڈیسیملز ہوتے ہیں نا, ہاں نہیں, وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کلاسیفیکیشن کرنا بکس کی, وہ تو ظاہر ہے جب تک ہم بکس کو ایک نمبر نہیں دے دیتے, ایک اس کا پراپر ایک سیشن نمبر ہوتا ہے ہر بک کا, آپ کا سیریل نمبر, آپ اسے سیریل نمبر کہتے ہیں, ہماری لینگویج میں لائبریری کے اس کو ایکسیشن نمبر کہا جاتا ہے. تو جب تک ہم اسے ایک ایکسیشن نمبر نہ دے دیں, ٹھیک ہے, تو ہم اس وقت تک اسے لائبریری کا کسٹڈی میں نہیں دیتے, نہ وہ شیلف پہ جاتی ہے, نہ وہ صرف ٹیکنیکل روم میں رہتی ہے. جب تک وہ پروسیس ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ بک جو ہے وہ آگے لائبریری میں جائے گی, پھر وہ ایشو ہوگی. ٹھیک ہے, اس کو ایک صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اس کو ایک سیشن نمبر دینا ہے آپ نے, اس کے اوپر بار کوڈ لگے گا, اس کے اوپر اسپائن لیبل لگے گا, اسپائن لیبل پہ اس کا ایک پراپر نمبر ہوتا ہے کہ اگر مینجمنٹ کی بک ہے تو اس کو کیا نمبر لگنا ہے. جیسے مینجمنٹ ہمارے پاس 658 میں ہے, تو یہ 658. اب مینجمنٹ میں بھی آگے کلاسز ہیں فردر, جیسے HRM ہے تو HRM کو 658 کے ساتھ 0.3 لگ جائے گا. مطلب یہ سارے نمبر اس کے ساتھ لگ کے اس کے بعد بکس پروسیس ہوتی ہیں, پھر لائبریری میں اسٹیمپ ہو کر جاتی ہے. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کی کوئی ہابیز ہوں اپارٹ فرام ٹیکنگ کیئر آف یور لائبریری؟ اب تو سارا دن یہ ہو جاتا ہے کہ یہاں لائبریری میں جب گزار کے جاتے ہیں تو ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ بندہ کچھ سوچے کہ کیا کرے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم ٹائم نکالتی ہوں میں اپنے بچوں کے لیے, گھر کے لیے, تو ان کو کہیں لے جانا گھومنے کے لیے یا کچھ, تو چلتا رہتا ہے. آپ کے بچوں کو ریڈنگ کی ہیبٹ آپ نے ان میں ڈیولپ کی ہے؟ بیٹی میری میں ہے, بیٹے میں کم ہے. اوکے, تو میم کوئی آپ میسج دینا چاہیں بحریہ کے اسٹوڈنٹس کو, بحریہ کی فیکلٹی کو؟ اتنے سالوں سے آپ 19 سال آپ نے یہاں پہ گزارے ہیں, تو آپ کے کوئی ورڈز آف وزڈم کوئی ہے تو آپ ضرور شیئر کیجیے ہمارے ساتھ. میں یہ کہوں گی کہ نئے جب آپ یہاں آتے ہیں تو تھوڑا سا آپ اس ماحول کو دیکھیں اور کہ کیسا ہے, اس میں رہنے کی کوشش کریں. آپ جس ماحول سے آتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو آگے بھی وہی چیز ملے. تو بی پازیٹیو تھنکنگ اپنی پازیٹیو رکھیں تو ہر چیز میرا خیال ہے مینیج ہو جاتی ہے. تھینک یو میم. Thank you for being on this show, ma'am. It was an honor having you here. And ladies and gentlemen, that's our BUTV special for today. My name is Naila Shuja. I'll see you next time. Allah Hafiz.